السلام علیکم ویورز. آج ہم نے ایک انشورنس کی ایک شخصیت کو دعوت دی ہے اور ان سے ہم معلوم کریں گے کہ وہ کیسے انشورنس انڈسٹری میں آئے، وہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور انشورنس کے اندر یا انشورنس سے پہلے وہ کہیں اور کیا کام کرتے تھے اور انشورنس میں آنے کی کیا وجہ تھی، اور جو انشورنس میں ان کا وقت گزرا ہے تو اس کے حوالے میں بھی ہم ان سے معلومات ساری حاصل کریں گے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ جو انشورنس انڈسٹری ہے، خاص کر جنرل انشورنس کی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، اس میں بہت پوٹینشل ہے، اس میں بڑی اچھی جاب اپرچونٹیز ہیں، بڑے اچھے کیریئر ہیں، اور اس میں ترقی کے بڑے مواقع ہیں، اور خاص کر جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے بہت ہی دلکش اور عمدہ ایک پروفیشنل کیریئر ہے. تو ہماری آج کی جو شخصیت ہے ان کا نام ہے جناب قاسم صوفی صاحب، اور قاسم صوفی صاحب جو ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اکاؤنٹنگ کا ہے، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا ہے. تو جناب ہم اس سیشن میں قاسم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم قاسم صاحب. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. تو جناب اس میں سب سے پہلے تو آپ سے ہم تھوڑا سا آپ کا تعارف معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، آپ کا تعلق کیا ہے، تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے ہمیں معلومات دیجیے گا، اور اس کے بعد آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. تو جناب بتائیے کچھ اس حوالے سے ہمیں. جی جناب پلیز. میرا نام جی محمد قاسم صوفی ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے، اور شروع کی تعلیم جو تھی میری وہاں ایک اسکول تھا، فارورڈ اسکول، انگلش میڈیم. چوتھی تک ہم نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد گورنمنٹ اسکول چلے گئے، گورنمنٹ میٹرک وہیں سے کیا، گورنمنٹ ہائی اسکول سے. اس کے بعد پھر ہم اسلامیہ کالج چلے گئے، ایف اے میں نے وہاں سے کیا. وہاں سے ایف اے بلکہ آئی کاؤنٹ کیا میں نے وہاں سے لے کے. اس کے بعد پھر چلتے یونیورسٹی میں ہم آ گئے. اس میں بی کام آنرس کیا میں نے وہاں سے، پشاور یونیورسٹی سے. تو یہ ہمارا شروع کا تعلیم کا سلسلہ تھا جو پورا ہوا لے کے. اس کے بعد جو جاب کا ہوا، میں پہلی جاب جو میری تھی وہ فوجی فاؤنڈیشن کی تھی، ایز اے فائنینس آفیسر کی. تو وہ میں نے 5 سال کام کیا ان کے ساتھ لے کے. اس کے بعد پھر میں دبئی چلا گیا. دبئی سے اس وقت میں جلدی واپس آ گیا، لیکن پھر میں 81-82 میں لاہور چلا گیا. وہ میرے دوست ہیں وہاں پہ لاہور میں سوری، ان کی فیکٹری تھی، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ وہاں پہ رکھ لیا، جی ایم رکھا مجھے اپنے پاس لے کے. تو میں 81 سے لے کے 90 تک میں لاہور میں اسٹیل مل میں کام کرتا رہا لے کے. وہاں پہ ایک رولنگ مل تھی اور ایک اسٹیل فرنس تھی، اس میں نے کام کیا لے کے. اور اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد میں میں خیال 3 دوستوں نے مل کے ہم لوگوں نے ہتار میں ایک فیکٹری لگائی تھی. تو وہ چلنے سے پہلے جو تھی اس میں اپنا کام کر دیا لے کے. اچھا. تو اچھا، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. خاص کر آپ نے تذکرہ کیا اسلامیہ کالج پشاور کا. جی اس کے اسکول میں مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، جی جی اور اس کا نام ہے اسلامیہ کالجیٹ اسکول. بالکل تو ٹھیک ہے. میٹرک میں نے وہاں سے کیا تھا، اور اس کے اچھا بعد زیادہ تر لڑکے جو ہمارے اسکول کے جب میٹرک کر جاتے تھے تو وہ اسلامیہ کالج چلے جاتے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو اسلامیہ کالج کا جو ٹائم تھا وہ کیسے گزرا، اس کی کوئی اچھی کوئی ایک آدھ یادداشت اگر ایسی ہے جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو بتائیے تھوڑا سا اس کے حوالے سے. جی اسلامیہ کالج کا جو تھا یہ وہ بہت بہترین وقت تھا لے کے. ہمارے پرنسپل تھے دورانی صاحب اس وقت، اور میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، کالج کی ٹیمیں بھی تھا لے کے اس وقت. تو وہ جو وقت تھا بڑا شاندار وقت تھا اسلامیہ کالج کا. وہیں ہم نے بہت کچھ سیکھا وہاں سے، اپنے استادوں سے، اپنے پروفیسر سے، ہر چیز ہم نے ان لوگوں سے سیکھی وہاں پہ لے کے.
اور باقی جو تھے ان کے واقعات تو کافی وہاں پہ لے کے ویسے ہی کہ وہ ایک دفعہ میں گراؤنڈ کے اندر سے کراس کر رہا تھا، واک کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو وہاں پراکٹر ہمارے ہوتے تھے سارے، اس سے مجھے پکڑ لیا گیا، تو کہتا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ آپ پہ جرمانہ ہوگا، آپ غلط آپ کراسنگ کر رہے ہیں، لے کے میں نے نام پوچھا مجھ سے، میں نام اپنا غلط بتایا، اس کو لے کے دوسرا غلط بتایا وہ اس نے اگلے دن آیا کالج اور نوٹس بورڈ پہ لگا تھا نام میرا، لے کے اس کے اوپر فلانا فلانا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اتنا جرمانہ ہوا ہے، لے کے نا. تو بس یہ ایک تھا، وہ بیچارہ روزانہ مجھے دیکھتا تھا، کہتے بندہ تو وہی ہے، نام آ نہیں سے دی نہیں ابھی تک لے کے. تو یہ اچھا. ایک قصہ تھا. دوسرا اسلامیہ کالج کا یونیفارم بڑا مختلف تھا، وہ سفید شلوار قمیض ہوتی تھی، کالی پشاوری چپل، اور اوپر جو ہے سردیوں میں کالی شیروانی ہوتی تھی. بہت خوبصورت ڈریس ہوتا تھی، بلکہ باہر کے جو آتے تھے یونیورسٹی کے لوگ، کراچی سے، لاہور سے، راولپنڈی سے، وہ اسپیشلی آتے تھے اسلامیہ کالج کو دیکھنے کے لیے. جی بالکل. تو ہمارے اس سے بہت امپریس ہوتا تھا، ہمارے ڈریس سے لے کے، شیروانی سے لے کے. بیچارے بڑے کئی غریب لڑکے بھی ہوتے تھے، انہوں نے نیچے خالی قمیض نہیں ہوتی، خالی بنیان اوپر شیروانی پہن کے آ جایا کرتے تھے لے کے. یہ بھی اس سے چلتے جی بالکل بالکل. چلتے رہے لے کے. شیروانی ایک تو خیر ہمارا قومی ڈریس ہے، لیکن ہمارے اسکول میں کا بھی یہی ڈریس تھا، جی اور اسلامیہ کالج کا بھی یہی ڈریس تھا. تو مجھے تو بڑی یادیں ہیں میری، خاص کر وہاں کے جو ہاسٹلس تھے وہ بڑے پرانے اور بڑے خوبصورت ہاسٹلس تھے، اور بہت ہی اچھا ایک دور تھا. اور پوری یونیورسٹی اس زمانے میں بڑی صاف ستھری ہوتی تھی، بہت خوبصورت ہوتی تھی، بہت شاندار یونیورسٹی تھی. تو دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ آپ کو جو تعلیم کے جو مواقع تھے بڑے شاندار تھے، پروفیسر آپ کے بڑے بہترین تھے لے کے وہاں پہ، آپ کو ہر وقت گائیڈ کرتے تھے لے کے وہاں پہ. جی. تو اب ہم آتے ہیں کہ آپ لاہور چلے گئے، اور لاہور کے بعد آپ جناب آئے، اور آپ لوگوں نے ہتھار میں کوئی فیکٹری کھولی، اور وہ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گئی. وہ پولی الیکٹرانکس پرائیویٹ لمیٹڈ تھی. اچھا 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 اچھا. تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بزنس میں رہے یا آپ نے دوبارہ جاب کی طرف چلے گئے؟ نہیں جی، پھر میں چلا گیا جی، دبئی چلا گیا. مجھے 5 سال کا کانٹریکٹ مل گیا تھا، وہاں پہ تھی امریکن لائف انشورنس ان کے ساتھ. اچھا. وہ میں نے 5 سال کام کیا. وہ جتنے لاسز یہاں پہ ہوئے تھے مجھے لے کے اسلام آباد میں، جو لوگوں سے بھی قرضے لیے، بعد میں اور پینلٹی، وہ سارے میں نے جو تھے لون جو تھے میں سارے پے آف کیے سارے لے کے. اچھا. یہ وہاں سے آپ یہ نے؟ وہاں سے دبئی سے. بس یہ ایک ایڈوانٹیج ہوا مجھے دبئی جانے کا. اچھا اچھا اچھا. اب کم از کم کوئی لوگ انگلی نہیں اٹھا سکتے. صحیح ہے. لے کے. اچھا. جی. تو آپ نے پھر 5 سال دبئی میں گزارے یا زیادہ وقت؟ نہیں 5 سال جی، 5 سال. میں 2003-04 میں واپس آ گیا تھا اچھا اسلام آباد. تو یہاں پھر میں جاب کا پھر مسئلہ شروع ہوا ہے، جاب کرنی ہے، کیا کریں. تو میرے ایک دوست تھے اس میں NIC میں، میرا خیال ہے. جی ہاں. تو وہ شفاعت صاحب تھے، وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے نا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اب تم نوکری موکری تم کر نہیں سکتے لے کے، جو جتنی تمہاری ڈیمانڈ ہے اتنی تمہیں پیسہ ملے گا نہیں لے کے. تو میں تمہیں ایک ایسے پروفیشن میں ڈالتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو ساری میں دعائیں دو گے مجھے لے کے. اچھا. اگر کامیاب نہ تو کہتے تم ساری مجھے گالیاں دیتے رہو. اچھا. تو وہ تھے، انہوں نے جی مجھے پہلے اس میں بھیجا، اس میں EFU میں جی ایز اے مینیجر. اچھا. تو وہ وہاں میں نے 1 سال کام کیا. کمپنی بہت اچھی کمپنی، بہترین کمپنی تھی، لیکن مسئلہ وہاں پہ یہ تھا کہ آپ بزنس جو ہے بڑا بزنس وہاں سے نہیں اٹھا سکتے لے کے. وہ سارا انہوں نے اپنے آپ پہ اپنے پاس رکھا ہوتا بزنس سارا. اچھا. پھر جو وہاں سے میں سوئچ اوور کیا آدم جی میں. اس کے بعد جی 1 سال ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اسلام آباد میں. تو اس کے بعد پھر ہمارے جو تھے وہ تھی خاتون تھی کراچی میں، وہ ریزائن کر کے چلی گئیں. جی. تو وہ بھی میں نے پھر چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر 1 سال پکنگ میں جاب کی ہے میں نے، پکنگ انشورنس میں. پکنگ انشورنس میں. جی. تو وہاں ہمارے جو GM تھے وہ بڑے نفیس آدمی، پڑھے لکھے آدمی تھے لے کے اچھے خاصے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم تھوڑا سا انتظار کر لو، ہم نئی کمپنی کھل رہی ہے UBL انشورنس. جی. اس میں ہوتا میں آپ کو اس میں جاب دلا دوں گا اپنے ساتھ ہی نا. اچھا. تو 1 سال کے بعد پھر میں پکنگ میں کیا. اس کے بعد مجھے یہ کمپنی کھلی، انہوں نے مجھے آفر کی، وہاں میں ایز اے مینیجر کام شروع کیا میں نے وہاں ان کے ساتھ لے کے. اچھا. تو اچھا کام شروع ہوا لے کے.
میرے جو دوست ہیں چند ایک بڑے اداروں میں کلاس فیلو سے سارے، انہوں نے یہی کہا کہ تم کوئی دوسری کمپنی جوائن کر لو، یہ فی آدم جی کو چھوڑ دو کہتے لے کے، ان لوگوں کی بزنس ہیں یہاں پہ، آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا لے کے۔ جی تو اس طرح کرتے ہیں اس میں مجھے کافی اپرچونیٹیز مل گئی لے کے۔ اچھا اس میں فوجی فاؤنڈیشن تھا، اٹک ریفائنری تھی، اٹک گروپ تھا، یہ وار نوبلز والے تھے سارے، جی تو اس میں پھر کافی مجھے بریک تھرو ملا۔ تو وہ اچھا 2 سال کے بعد پھر ہمارے وہ جو تھے ریجنل ہیڈ وہ ریزائن کر گئے، جی تو پھر انہوں نے مجھے آفر کیے کمپنی نے لے کے۔ اچھا تو 2017 میں نے ایز اے ریجنل ہیڈ جوائن کیا یو ایل انشورنس۔ اوکے اچھا جی تو وہاں سے 2017 سے لے کے 2003 تک میں ان کے ساتھ رہا لے کے۔ اچھا پھر میں نے ریزائن کر دیا، 1 سال 2.5 سال میں فارغ رہا، پھر اس کے بعد میں نے یو اے سی جوائن کی۔ اچھا تو ابھی یہاں پہ مجھے پہلا سال ہوا ہے لے کے۔ جی یہاں کا جو ایکسپیرینس ہے بڑا شاندار ہے یہاں کا، جی جی بہت فرینڈلی ماحول ہے، کبھی میں کسی کو کسی کے ساتھ الجھتے ہوئے نہیں دیکھا لے کے، جی سب ایک دوسرے سے کوآپریشن کرتے ہیں، بہت اچھا مطلب طریقہ کار ہے۔ جی اچھا سوری آپ کی زندگی میں آپ نے نوکری بھی کی، جی آپ نے کاروبار بھی کیا، جی اور آپ نے انشورنس میں بھی اب کام کر رہے ہیں۔ جی تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی انشورنس سے پہلے جو نوکری تھی، پھر بزنس تھا، اور اب پھر انشورنس میں آپ ہیں، جی جی تو اس میں آپ کو جو انشورنس کی جاب ہے وہ کیسے لگی؟ آپ اس کو کیسے، اس کی ریٹنگ کیا کریں گے کہ نمبر 1 پہ آپ اس کو ریٹنگ دیں گے، نمبر 2 کی دیں گے، یا نمبر 3 کی دیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں جی اگر آپ کا بزنس کامیاب ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، جی اگر نہیں ہوا کامیاب تو انشورنس کا کام جو ہے آئی تھنک دیٹ از ون آف دا بیسٹ بزنس ان پاکستان۔ جی اس میں اگر آپ محنت کریں، ٹریک پہ رہیں، سارا آپ لیں گے تو آپ بڑی جلدی اوپر چلے جاتے ہیں جی اگر آپ کی ڈائریکشن اور آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں تب تو آپ آسانی سے جی اچیو کر لیں گے لے کے۔ سوری آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ نے بات کی کہ انشورنس کا بزنس، جی تو بزنس سے کیا مراد ہے؟ انشورنس میں تو جاب ہے۔ جی جاب تو ہے، لیکن جتنا بھی آپ کو ترقی ملتی ہے، اوپر جاتے ہیں، جتنا آپ کو پیسہ ملتا ہے یہاں پہ لے گئے وہ ایز گڈ ایز بزنس کا ملتا ہے لے گئے۔ یعنی آپ اس میں جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل دونوں کیونکہ کام کر آپ رہے کو اس میں انسینٹیوز ملتے ہیں، جس کو کمیشن عرف عام میں کہتے ہیں۔ جو بزنس آتا ہے جی جی تو اس پہ آپ کو کمپنی انسینٹیو دیتی ہے تنخواہ اور مراحت کے علاوہ۔ جی ہاں، وہ بڑا اچھا ہوتا ہے والا سارا جو جی پیکیج جو ہوتا ہے بڑا بہترین بن وہ جاتا ہے۔ کافی اچھا ہو جاتا ہے، بالکل جی صحیح ہے، جی اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے رہیں، جی ہاں بالکل کیونکہ جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے، یا وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں جتنا آپ گڑ ڈالیں گے بالکل اتنا ٹھیک وہ میٹھا ہوتا جائے گا۔ تو ہاں یہ بالکل جناب، یہ انشورنس کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، جی اور دنیا میں بھی اسی وجہ سے اس کو ٹاپ جو چند پروفیشنز ہیں بالکل اس میں دنیا میں انشورنس تقریباً ٹاپ پروفیشنز میں سے ایک جی پروفیشن جو ہے بالکل ٹھیک وہ انشورنس کا ہے۔ بالکل ٹھیک اور سملرلی پاکستان کے اندر بھی، ہمارے ہاں بھی یہ اس میں آپ بہت جلدی ترقی کر لیتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جی کم تعلیم آپ کی ہوتی ہے، آپ ایک گریجویٹ ہوتے ہیں، اور اس میں آپ جب اس پروفیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ترقی کے بڑے مواقع ملتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی تو بتائیے گا کہ کیا آپ نے انشورنس پروفیشن کو پھر کیسے پایا؟ اگر تھوڑا سا کمپیریزن دے دیں ہمیں۔ جی شروع میں تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی مجھے جی پی ایف یو میں، کمپنی سے کوئی ایشو نہیں تھا لے جی کے، نہ ہی مجھے پرابلم تھا جاب کا، جی یہی بس یہ تھا کہ بزنس نہیں مل رہا تھا وہاں پہ لے اچھا کے، تو اس لیے مجھے وہاں پہ جو ہمارے جی ایم تھے انہوں نے کہا پھر ایسا ہے کہ تم دوسری کمپنی جوائن کر لو چھوٹی، جی وہ بہتر ہوگی۔ جی اس میں پھر کام کیا، بڑی محنت کی اس میں لے کے، لیکن ایسے ہی آرام سے مل گیا سارا۔ 17 سال کافی ٹائم ہوتا ہے اس جی میں لے کے، بالکل بالکل۔ تو اس میں جتنے بھی میرے جو تھے کانٹیکٹس تھے سب کو ایکسپلائٹ کیا میں نے لے کے، تو اللہ کا کرنا کہ 50-60% مجھے کانٹیکٹ سے بزنس مل گیا لے کے۔ اچھا اچھا تو وہ جو تھا وہ پھر وہ آہستہ 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 کرتے ہم پہنچ گئے ریجنل ہیڈ پہ، اور پھر اسلام آباد اور کے پی کے دونوں میرے پاس تھا اس وقت لے کے۔
تو اس طرح بس کر کے میں تو خیر انشورنس کا جو بزنس ہے آئی بلیو دیٹ ون آف دا بیسٹ بزنس ان پاکستان. اچھا اچھا، اب ایک ہم آتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ آپ نے ای ایف یو میں بھی کام کیا، آدم جی میں بھی کام کیا، آپ نے پک اور یو پی ایل انشورنس میں بھی کام کیا، جی اور اب آپ یونائٹڈ انشورنس یعنی یو آئی سی میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. جی. تو تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ ہمیں دے دیں کہ آپ کو یونائٹڈ انشورنس میں جب آپ آئے ہیں تو آپ کو کیسے محسوس ہوا یہاں پہ کام کر کے؟ یہ کیا باقی انشورنس کمپنیز سے ان کا وہ بہتر ہے؟ آپ نے کیسے پایا؟ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیسی ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیے یو اے سی میں نہیں خیال تھا کہ اتنی اچھی کمپنی ہوگی، ٹو ویری آنیسٹ جب میں نے جوائن کیا اس کو لے کے. جو اس کا مارکیٹ میں تھا چل رہا سلسلہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ لے کے نا. لیکن جب میں نے آیا یہاں کام کیا اور کسی جگہ بھی کوئی پرابلم نہیں آیا لے کے، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا لے کے. اور ان کا اپنا جب جو ماحول ہے آفس کا بڑا شاندار ماحول ہے لے کے. ایون ہیڈ آفس والے بھی ہیں، میں 2 دفعہ 3 دفعہ وہاں بھی ان کو ملا ہوں لے کے. وہ بھی بڑے اچھے کوآپریٹو لوگ ہیں لوگ سارے. اور باقی یہاں کا جو ہے یہاں کا تو وہ اچھا ماحول آپ نے رکھا ہوا لے کے. میں نے نہیں خیال تھا کہ یہاں اتنی آسانی ہوگی، اتنا کمفرٹ میں محسوس کروں گا یہاں پہ نا. لیکن بہت اچھا رہا یہاں پہ میرا جو ایکسپیرینس. ابھی تھوڑا ہی صحیح ہے، 1 سال کا ہی ہوا ہے مجھے. تو بیچ میں تھوڑا مس ایپ ہو گیا کمپنی کے ساتھ، تو وہ اس کو نہیں کر سکے پورا. لیکن آئی ایم ویری پازیٹیو کہ اس سال انشاءاللہ بہتر ہوگا کام لے کے. جی انشاءاللہ. تو جناب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا، اور آپ نے تھوڑا سا اپنے حوالے سے ہمیں بتایا، اپنے پروفیشن کے حوالے سے بتایا، جو آپ نے جو وینچرز کیے اس کے حوالے سے بریفلی ہمیں بتایا. تو بہت شکریہ جناب، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کے سیشن رکھیں گے. سو تھینک یو ویری مچ. ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اسے لائک کریں، جو چینل ہمارا ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور باقی لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جی انشورنس ایز اے پروفیشن کیسا ہے. سو بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.